السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں نے 2000 میں میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ پڑھائی میں ہمیشہ سے کمزور رہا تھا، اس لیے امتحان دیتے ہی میں نے ایک آٹو ورکشاپ میں ملازمت کر لی۔ اس سے پہلے بھی اسکول سے چھٹی کے بعد ایک ورکشاپ پر چلا جاتا تھا، وہاں میری خاصی واقفیت ہو گئی تھی۔ پرچے دیتے ہوئے مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں شاید میٹرک میں فیل ہو جاؤں گا۔ میرے حق میں بہتر یہی تھا رزلٹ آنے سے پہلے خود کفیل ہو جاؤں تاکہ والدین کی ڈانٹ پھٹکار سے بچ سکوں۔ ورکشاپ والے مجھے اور میرے کام کو جانتے تھے، انہوں نے مجھے رکھ لیا۔ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے گاہکوں میں میری مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے معقول تنخواہ دی، چنانچہ میں نے بھی وہاں جی لگا کر کام شروع کر دیا۔ چند ماہ بعد جب میرا نتیجہ آیا تو حسب توقع میں فیل ہو گیا۔ اس دوران میں نے 3 تنخواہیں والد صاحب کو دے دی تھیں، اس لیے انہوں نے اس بات سے فوراً سمجھوتا کر لیا کہ یہ لڑکا پڑھائی کے قابل نہیں ہے، لہٰذا جو ہنر سیکھ چکا ہے اسے اس میں ترقی کرنی چاہیے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اپنے ہنر کے ساتھ ساتھ میں گاہکوں پر بھی توجہ دیتا تھا اور جب تک وہ مطمئن نہ ہو جاتے میں انہیں جانے نہ دیتا تھا۔ اس وجہ سے وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگے تھے۔ ان گاہکوں میں ایک ریاض احمد نامی نوجوان بھی شامل تھا جو نہایت خلیق تھا۔ اس کے والدین شہر کے کھاتے پیتے گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اکثر اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر والے اپنی گاڑیاں ٹھیک کروانے ورکشاپ آتے رہتے تھے۔ ریاض کو خدا جانے میرے اندر کیا خوبی نظر آئی کہ میرا خیال رکھنے لگا۔ یہ جذبہ رفتہ رفتہ ہماری دوستی میں تبدیل ہوتا گیا۔ اس میں کسی قسم کی خو بو نہیں تھی۔ دنیاوی نقطہ نگاہ سے میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ امیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا جبکہ میں غریب گھرانے کا لڑکا تھا، مگر اس نے اپنے تعلقات میں اونچ نیچ کو کبھی آڑے نہیں آنے دیا۔ اپنی تقاریب میں مجھے مدعو کرتا اور فخر سے میرا تعارف اپنے مہمانوں سے کرواتا تھا۔ وہ مجھے اکثر اپنے بنگلے پر بلا لیتا اور کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجتا تھا، جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے کئی دفعہ منع کیا کہ وہ مجھے اپنے ہاں نہ بلایا کرے، کیونکہ جواباً میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ اپنی دوستی کو ورکشاپ تک محدود رکھے۔ لیکن وہ میرے اس مطالبے پر ناراض ہو گیا، کہنے لگا کہ میں کبھی ایسا خیال دل میں نہ لاؤں۔ اس کے گھر والے بھی بہت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے ہماری دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ میرے دل میں ان لوگوں کی بے حد عزت تھی۔ ہماری
اس دوستی کو 1 سال ہو چلا تھا۔ میرے گھر والے اس بے جوڑ دوستی کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دوستی ہمیشہ اپنی حیثیت والے لوگوں سے کرنی چاہیے، ورنہ انسان کبھی نہ کبھی نقصان اٹھاتا ہے۔ مجھے ریاض کی دوستی نے کبھی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ ہونے دیا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو اس بات سے اقرار کرتا۔ لہٰذا میرا ریاض سے خلوص و محبت کا رشتہ قائم رہا۔ ایک روز ریاض نے مجھے ورک شاپ پہ فون کر کے بتایا کہ ان کا ڈرائیور نہیں آیا اور ان کے ابو کو شہدا پور احمد کو یونیورسٹی سے پک کر کے ہمیں واپس شہدا پور آنا ہے۔ ریاض نے ورک شاپ کے مالک سے پہلے بات کر لی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے چھٹی دے دی۔ میں فوراً ریاض احمد کے گھر پہنچا۔ وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ ہم حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ ریاض حیدرآباد میں یونیورسٹی کے گیٹ پر اتر گیا۔ وہاں سے میں اس کے ابو کو لے کر کراچی روانہ ہو گیا۔ فلائٹ کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ ریاض کے ابو مجھے بار بار ہدایت دے رہے تھے کہ میں گاڑی تیز چلاؤں ورنہ فلائٹ نکل جائے گی۔ میں نے بھی فل رفتار سے گاڑی چلائی اور انہیں وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچا دیا۔
محسوس کر رہا تھا۔ میں نے سحراب گھونٹ سے چائے پی مگر ذہن پر چھائی کوفت اور تھکن کم نہ ہوئی۔ میں نے گاڑی سنبھالی اور گھر چلا گیا تاکہ کچھ آرام کر لوں۔ ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ سڑک کے کنارے کھڑی دو لڑکیوں کو دیکھا۔ جو ہاتھ ہلا ہلا کر گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ لڑکیوں کو دیکھ کر ویسے بھی لڑکوں کا جی خوش ہو جاتا ہے۔ میں نے فوراً گاڑی روک لی۔ لڑکیوں نے برقع اوڑھا ہوا تھا مگر چہرے کھلے تھے جو بے حد معصوم اور خوبصورت تھے۔ نوجوانی میں تو یوں بھی ہر لڑکی خوبصورت لگتی ہے لیکن وہ واقعی خوش شکل۔ لجاجت سے بولی کہ انہیں بھی حیدرآباد میں اپنے قریبی عزیز کی وفات کی خبر ملی ہے اور انہوں نے میت میں شرکت کے لیے حیدرآباد جلدی پہنچنا ہے۔ اگر میں ادھر ہی جا رہا ہوں تو انہیں ساتھ لے لوں، وہ وقت پر پہنچ جائیں گی۔ میرے لیے یہ نہایت خوشی کی بات تھی کہ اس تھکا دینے والے سفر میں انہیں بٹھا لوں۔ فوراً ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والا دروازہ کھول دیا۔ ایک لڑکی آگے بیٹھ گئی اور دوسری پیچھے۔ اس وقت میں ٹول پلازہ سے تھوڑا پیچھے تھا۔ میں سبک رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا اور دل ہی دل میں ان سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ پر آتے ہی مجھے سر پر کسی نوکیلی شے کے چبھنے کا احساس ہوا۔ پیچھے بیٹھی لڑکی نے پستول میرے سر پر رکھ دیا اور کہا کہ خبردار، زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرنا اور ہم جہاں کہیں گاڑی موڑتے جانا، ورنہ میں گولی مارنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں کروں گی۔
صورتحال نے میرا دماغ بالکل معاف کر دیا۔ لڑکی کے تیور بتا رہے تھے کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ کر گزرے گی۔ اگر میں ان کے کہے پر عمل کرتا تو گاڑی اور جان سے ہاتھ دھو لیتا۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، مگر گاڑی چلی جاتی تو میری ریاض احمد سے دوستی۔ تو میری ریاض احمد سے دوستی شک و شبہات کی نظر ہو جاتی اور وہ مجھے جھوٹا یا چور سمجھنے لگتا۔ اس دوستی کو مجھے ہر حال میں بچانا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ پہلے گاڑی 120 کی رفتار سے چل رہی تھی، پھر 180 کی رفتار سے چلنے لگی۔